بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آپ کو ایجوکیشنل گالا یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج سے ہم ویڈیوز کا ایک سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں جس کے اندر ہم نے مختلف روشوں کو ڈسکس کرنا ہے۔ زیر نظر ویڈیو کے اندر ہم جس روش کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مطالعہ کا فن۔ اس موضوع سے متعلق ہم نے کچھ چیزوں کے حوالے سے ڈسکشن کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم نے یہ بات ڈسکس کرنی ہے کہ مطالعہ کا مقصد کیا ہوتا ہے، کتاب کا انتخاب کیسے کرنا چاہیے، مطالعہ کی منصوبہ بندی کے حوالے سے کن چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھا جانا چاہیے، مطالعہ کا شوق کیسے پیدا کیا جائے، مطالعہ کو کیسے مفید سے مفید تر بنایا جائے، اور مطالعہ کی کمیت یا کیفیت کو مد نظر رکھا جائے۔ اس کے علاوہ ذہنی ارتکاز، مطالب دوسروں کو بیان کرنا، آفات مطالعہ، ضمنی نکات، انفرادی و گروہی مطالعہ، کتاب ایک خاموش دوست، یہ وہ ضمنی موضوعات ہیں جن کو ہم نے 2 ویڈیوز کے اندر ڈسکس کرنا ہے۔ آج کی پہلی ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں مطالعہ کا مقصد کیا ہے۔ ناظرین، مطالعہ کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو مصروف رکھے اور اپنا ٹائم پاس کرے، بلکہ مطالعہ کا مقصد یہ ہے کہ انسان کچھ سیکھے اور اپنے علم میں اضافہ کرے۔ لکھاریوں نے کتابوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ پہلی قسم میں وہ کتابیں ہیں جن کو چکھی جانے والی کتابیں کہا جاتا ہے، دوسری قسم کتابوں کی جن کو نگلی جانے والی کتابیں، اور تیسری قسم کے اندر ہضم کیے جانے والی کتابیں۔ چکھی جانے والی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ ایسی کتابیں جن کے صرف آپ موضوعات یعنی کانٹینٹس کو دیکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں۔ نگلی جانے والی کتابوں سے کیا مراد ہے؟ یہ وہ کتابیں ہوتی ہیں جن کے اندر ہمارا اتنا انٹرسٹ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ہمیں وہ کتابیں اسٹڈی کرنا پڑتی ہیں، تو لہٰذا ہم ان کو نگل لیتے ہیں۔ جس طرح ایک بیمار جس دعا کو وہ پسند نہیں کرتا اس کو صرف وہ نگلتا ہے بڑی مشکل سے، تو لہٰذا کتابوں کی ایک قسم ایسی بھی ہے۔ ہضم کیے جانے والی کتابیں وہ کتابیں ہوتی ہیں جن کو نہ صرف پڑھنا مقصود ہوتا ہے بلکہ ان کے اوپر غور و فکر کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، تاکہ وہ کتاب آپ کو کسی ہدف اور کسی منزل تک پہنچا سکے۔ کتاب کا انتخاب انتہائی اہم نوعیت کا حامل ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کتاب کا انتخاب کیا جائے مطالعہ کے لیے۔ اس کے لیے کچھ پوائنٹس آپ کی خدمت میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ہر سامنے آنے والی کتاب کو نہیں پڑھنا چاہیے، غیر منظم طریقے سے موضوع کا مطالعہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح مختلف موضوعات کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کتابوں کا دوسری کتابوں سے موازنہ کرنے کے بعد جو کتاب آپ کو زیادہ بہتر نظر آئے، جو کتاب آپ کے رجحان سے مطابقت رکھتی ہو، اس کتاب کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخری پوائنٹ وہ یہ ہے اپنی ترجیحات کے پیش نظر کتاب اور موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے۔ ہر شخص نے اپنی کچھ ترجیحات طے کی ہوئی ہوتی ہیں۔ پریورٹیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو کتاب کا انتخاب کرنا چاہیے، پھر اس کتاب کے اندر سے موضوعات جو آپ کی پریورٹیز سے مطابقت رکھتے ہوں انہی کا آپ کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اب آتے ہیں مطالعہ کی منصوبہ بندی کی طرف۔ ناظرین، آپ بخوبی واقف ہیں، ہم جب بھی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کام کی منصوبہ بندی کرتے ہیں۔ اگر اس کام کی بہتر منصوبہ بندی نہ کی جائے تو کبھی بھی وہ کام درست طریقے سے انجام نہیں پاتا اور نہ ہی اس کام کے جو اغراض و مقاصد ہوتے ہیں وہ آپ کو حاصل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا منصوبہ بندی میں
کچھ چیزیں انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ سب سے پہلے کتاب، کون سی کتاب کو آپ نے پڑھنا ہے، کس کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، اور پھر مطالعے کا موضوع کیا ہوگا۔ اب کتاب کے اندر مختلف موضوعات ہیں، آپ کس موضوع کا مطالعہ کریں گے۔ مطالعہ کی جگہ کے حوالے سے آپ نے غور و فکر کرنا ہے، کس جگہ کے اوپر بیٹھ کے آپ نے مطالعہ کرنا ہے۔ پھر مطالعے کا وقت بھی معین ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں، مطالعے کا ایک خاص وقت ہوتا ہے جس کے اندر انسان ذہنی آسودگی کی حالت میں ہوتا ہے، اس ٹائم کے اوپر مطالعہ کرنا چاہیے۔ پھر انسان اپنے مطالعے کے اندر تسلسل رکھے، ایسا نہ ہو کہ آج ایک کام کو کرے پھر ایک مہینے کے بعد اس کو خیال آ جائے، نہیں، بلکہ اس کام کے اندر تسلسل ہونا چاہیے، تب جا کے آپ ایک بہترین مطالعہ کرنے والے فرد بن سکتے ہیں۔ مطالعے کا شوق کیسے پیدا کیا جائے؟ بعض لوگوں کے اندر کتاب پڑھنے کا سرے سے شوق ہی نہیں ہوتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کو کتاب پڑھنے کا عادی کیسے بنایا جائے، مطالعہ کی عادت ان کے اندر کیسے ڈیولپ کی جائے۔ اس کے لیے یہ اسٹریٹجی ڈیولپ کی جاتی ہے، سب سے پہلے اس بات کا پتہ لگایا جائے کہ وہ کیوں کتاب کے مطالعہ سے نالاں ہیں۔ آپ سب سے پہلے اس بیماری کو ڈائگنوز کریں، پھر اسی حساب سے آپ ان کو مطالعے کا عادی بنا سکتے ہیں۔ مطالعے کا شوق اپنے اور دوسروں کے اندر پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ احساس ضرورت کو اجاگر کیا جائے کہ بیسیکلی مطالعے کا اصل ہدف اور مقصد کیا ہے، اس کے کیا نتائج ہیں جن سے آپ کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں جب تک ہم ایک آدمی کے اندر ڈیولپ نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی ایک اچھا مطالعہ کرنے والا نہیں بنے گا۔ پھر اسی طرح ایسے فرد یا افراد سے رابطہ رکھا جائے جو اطلاعات اور معلومات رکھتے ہوں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ خود انسان کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ بھی اچھے معلومات رکھنے والے فرد بنے، تو لہذا اس کے لیے ان کو الٹیمیٹلی مطالعے کی طرف جانا پڑے گا۔ اسی طرح مختلف افراد کے اندر موجود ذوق، شوق، ذہنی اور فکری صلاحیتوں کے مطابق مطالعے کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ ہر انسان کا ایک میلان ہوتا ہے، اسی حساب سے ان کو بکس فراہم کی جائیں۔ اگر ایک بچہ کہانی پڑھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو لٹریچر کی بک دے دیں۔ ایک آدمی لٹریچر پڑھنا چاہ رہا ہے، آپ اس کو گرامر کی بک دے دیں، تو کبھی بھی مطالعے کے جو نتائج، اچھے نتائج آپ کو حاصل ہونے چاہیے، وہ نہیں ہو سکیں گے۔ اسی طرح بچوں کے حوالے سے یہ اسٹریٹجی ڈیولپ کی جا سکتی ہے۔ بچوں کو مطالعے کا عادی بنانے کے لیے یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ پہلے ان کو کہانیوں کی کتابیں فراہم کی جائیں تاکہ وہ کہانیاں پڑھ کے مطالعہ کرنے کے عادی بن جائیں، اور پھر وہ باضابطہ جو اصل کتابیں ہیں اصل موضوعات کے اوپر، ان کو پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے اور ایک اچھے قاری بنیں گے۔ اب مطالعہ ایک آدمی کر رہا ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اس مطالعے کو مفید سے مفید تر کیسے بنا سکتا ہے کہ یہ مطالعہ اس کو کوئی فائدہ دے۔ اس کے لیے بھی کچھ اسٹریٹجیز آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مطالعے کو مفید بنانے کے حوالے سے جو سجیشن ہے وہ یہ ہے کہ ذہنی انہماک ہونا چاہیے، کنسنٹریشن ہونی چاہیے مطالعے کے حوالے سے۔ جو جس چیز کو بھی پڑھیں ذہنی انہماک سے پڑھیں۔ دوسری اہم بات، جب آپ اس کتاب کو پڑھ لیں، اس موضوع کو پڑھ لیں، پھر اس کی خلاصہ نویسی کریں۔ خلاصہ نویسی کے اندر آپ اس موضوع میں جو آپ نے پڑھا اس کے اہم پوائنٹس کو آپ ڈسکس کریں، اس کی یادداشت تیار کریں۔ جو آپ نے مطالعہ کیا ہے اس کے اندر سے کچھ کوسچنز ریز کریں اور ان کے اوپر غور و فکر کریں۔ آخری پوائنٹ جس سے آپ مطالعے کو مفید بنا سکتے ہیں وہ ہے وقت، جگہ اور ماحول۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ کو یہ بہتر میسر آ جائیں تو آپ اپنے مطالعے کو مفید بنا سکتے ہیں۔ بہترین وقت کا انتخاب،
بہترین جگہ کا انتخاب اور بہترین ماحول کا انتخاب، ان سے مطالعے کو مفید بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے آگے والے پوائنٹس کو ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے۔ کمیت یا کیفیت، مطالعے کی کمیت کو دیکھا جائے یا کیفیت کو دیکھا جائے۔ کمیت سے مراد کیا ہے؟ کوانٹٹی، اور کیفیت سے کیا مراد ہے؟ کوالٹی۔ آپ نے جب بھی مطالعہ کرنا ہے، کیا آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ آج میں نے کتنے پیجز کو پڑھنا ہے، یا آپ نے اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے کہ میں نے اگر ایک پیج ہی اسٹڈی کرنا ہے لیکن اس کے اوپر میں نے غور و فکر کرنی ہے، اس کی میں نے خلاصہ نویسی کرنی ہے اور اس کے حوالے سے میں نے یادداشت تیار کرنی ہے۔ تو لہٰذا مطالعہ کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا یہ نقطہ ہے کہ کمیت کے بجائے کیفیت کو اہمیت دی جائے۔ یہ بات اہم نہیں کتنا پڑھا جائے، بلکہ اہم یہ ہے کیا پڑھا جائے اور کیسے پڑھا جائے۔ معزز ناظرین، امید کرتے ہیں یہ والی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، تجاویز اور کامنٹ کی صورت میں دیجئے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔